لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی سید النبیین و خاتم المرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، محمد و اہل بیت محمد کے چاہنے والوں، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے عنوان سے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ مجلسیں بالخصوص ایصال ثواب کی مجلسیں ہم تمام زندہ رہ جانے والوں کے لیے مقام غور و فکر ہے، عبرت کا لمحہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ ایک نہ ایک دن حکم خدا سے دنیا سے چلا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں موت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ موت کے بعد کی منزلیں آسان کرنے کے لیے اپنے عقیدے اور عمل کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ اور یہ کوئی دنیا دار آدمی نہیں بتائے گا آپ کو۔ اگر آپ کو دنیا میں کامیابی چاہیے تو آپ کسی بھی آدمی سے آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے آپ کو دنیا میں ترقی کرنے کا، کامیاب ہونے کے راستے کو بتائے گا، لیکن موت کے بعد کی جو منزل ہے وہ وہی بتا سکتا ہے جو عالم قرآن ہو، جو مفسر قرآن ہو، جو محافظ دین ہو، جو سنت مصطفیٰ کو احیا اور قائم کرنے والا ہو۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے جہاں موت کے حوالے سے بات کی وہاں ایک عجیب بات کہہ دی ہے۔ اگر صرف یہ کہا ہوتا کہ ہر انسان کو مرنا ہے تو انسان کو اتنے پریشان ہونے کی بات نہیں تھی، لیکن ایک عجیب سی آیت ہے، اس پہ غور کیجیے گا۔ آپ بارہا سنتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کے ذائقے سے ہمکنار ہونا ہے۔ توجہ کیجیے گا ذرا، ایک لفظ ذائقہ اللہ نے قرآن مجید میں رکھا، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ذائقہ موت، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت ایک طرح کی نہیں ہے۔ اگر ایک طرح کی موت ہوتی تو ذائقہ کہنے کی بات ہی نہیں ہے۔ اور آپ دنیا میں ذائقہ ایسا لفظ ہے، ٹیسٹ، لذت، جو آدمی شعور ہوتے ہی سمجھنے لگتا ہے، اور جس چیز کا ٹیسٹ اچھا لگ جائے۔ کسی کو نمکین اچھا لگتا ہے تو میٹھا نہیں کھاتا، کسی کو میٹھا اتنا اچھا لگتا ہے کہ لاکھ ڈاکٹر منع کرتا رہے، شوگر 500 بھی ہو تو وہ چھوڑتا نہیں۔ لیکن اللہ نے، توجہ کیجئے گا، جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں ایک ہی ذائقہ رکھا ہے۔ توجہ کیجئے گا ذرا، اگر کوئی پھل میٹھا ہے تو اس کا ذائقہ میٹھا ہی ہوگا، کوئی چیز نمکین ہے تو اس کا ذائقہ میٹھا نہیں ہوگا، کوئی کڑوی ہے جیسے مرچ تو اس کا ذائقہ کوئی نہیں کہ مجھے بہت میٹھا لگ رہا ہے۔ لیکن موت ایسی مخلوق ہے
کہ اس کا ذائقہ ایک نہیں ہے۔ اب اسے کیسے سمجھایا جائے اپنے ان جوانوں کے لیے جو اتنا حدیث اور قرآن سے واقف نہیں ہے؟ بہت آسان بات ہے قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے، عقل سالم رکھیں، غور کریں تو انشاءاللہ آسانی سے انسان سمجھ سکتا ہے۔ اللہ نے اس کی مثال بھی دنیا میں رکھ دی، اور وہ مثال پانی ہے۔ پانی کا آج تک کسی نے کوئی ذائقہ نہیں بتایا، توجہ کیجیے گا، پانی کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا۔ آپ اس میں نمک ملا دیے تو نمکین ہو جائے، میٹھا ملایا تو پانی میٹھا شربت ہو گیا۔ توجہ کیجیے گا، ویسے ہی اللہ نے موت میں کوئی ذائقہ نہیں رکھا تھا، یہ انسانوں کے حوالے کر دیا۔ جیسی زندگی گزارو گے مرتے وقت ویسے ہی موت کو چکھو گے۔ اگر تم نے زندگی آل محمد کی مخالفت میں، قرآن کے خلاف، پیغام خدا کے خلاف گزاری ہے، موت اتنی کڑوی ہو جائے گی کہ تمہیں مرتے ہی وقت سمجھ میں آئے گا۔ بلکہ قرآن خود کہتا ہے ایسے لوگوں پہ جب موت آتی ہے تو فرشتے اس کے منہ پہ بھی مارتے ہیں، اس کے پشت پہ بھی مارتے ہیں، اور کہتے ہیں جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن اگر زندگی آل محمد کی محبت میں، خدا کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے گزر جائے، قرآن خود کہتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں، فرشتے احترام میں سلام کرتے ہیں اور جنت کی بشارت دیتے ہیں، پھر بھی ذائقہ موت دنیا کو سمجھ میں نہیں آتا تو کربلا میں 13 سال کے نوجوان نے بتا دیا اگر حکم امام میں موت آ جائے تو شہد کی مٹھاس کیا ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد کی اطاعت میں دیندار بن کے زندگی گزارے انسان، تب جا کے اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا ذائقہ الگ الگ ہے۔ سب کی موت ایک جیسی نہیں، زندگی جیسی ہوگی موت ویسی ہی آئے گی۔ اور قرآن اور نبی کا تقاضا ہم سے، آل محمد کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہماری زندگی کامیاب گزرے۔ اگر زندگی کامیاب گزرے گی، اس لیے اس کے بعد پھر کوئی موقع نہیں ملنے والا۔ سوچیے گا کہ اس کے بعد اللہ موقع دے دے گا، نہیں، یہی موقع ہی موقع ہے۔ زندگی اگر کامیاب گزر جائے تو اس کے بعد کی منزلیں جو ہے وہ نجات والی ہیں۔ توجہ کیجیے گا، اور دیکھیے اللہ کتنا رحمان و رحیم ہے کہ اللہ نے رحمت کا ایک نمونہ ماں اور باپ، ماں کے لیے زیادہ اللہ نے چونکہ اپنی شفقت و محبت کو اتار دیا ہے، تو رحمت کا ایک نمونہ ماں کا وجود ہے۔ توجہ کیجیے گا، لیکن سب سے بڑی رحمت اللہ کی جو دنیا میں دیکھ سکتا ہے انسان، وہ رحمتیں، وہ اللہ کی رحمت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کتنا رحیم ہے، لیکن وہ رحمت جو انسان دیکھ سکتا ہے وہ نبی اور آل نبی کا وجود ہے۔ یہ ماں سے بھی بہت بڑی رحمت والی شے ہے۔ ماں رحمت کا ایک نمونہ ہے، لیکن پیغمبر خدا کے ذات، اسے اللہ خود کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ کیا توجہ کیجیے گا، تو وہ رحمت کا ایسا وجود ہے کہ ہم اگر ذرا غور کریں اور اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور اپنے عمل کو بہتر بنا لیں تو زندگی بھی کامیاب رہے گی، اور زندگی کے بعد جو آخرت ہے وہ بھی نجات بخشے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف آیت نمبر 107 کی تلاوت کی۔ اللہ آواز دے رہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں اور عمل صالح انجام دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایمان صحیح کیجئے، خالی عمل کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ان الذین آمنوا، پہلے اپنا ایمان درست کیجئے، توحید پہ، رسالت پہ، نبوت پہ، امامت پہ، دین کے ضروری مسائل پہ اپنا ایمان بہتر بنائیے۔ ریاضہ داری، یہ مجلسیں، یہ امام حسین کا ذکر سب سے پہلی منزل پہ ہمارے ایمان کو بہتر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کا وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیجئے۔ اب کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ کیا زندگی کامیاب ہے؟ ہاں، اس سے بہتر کیا زندگی ہوگی؟ قرآن کہہ رہا ہے کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ توجہ کیجئے گا، جو ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دے اسے عام جنت نہیں ملے گی، جنت فردوس ملے گی۔ غور کیجئے گا،
کانت لہم جنات الفردوس سے نزلا، اس کا مقام، اس کا مسکن، اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا۔ یہ کون سی جنت ہے؟ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان یا جنت میں آئے جہنم میں جائے گا، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے اللہ کتنا رحیم ہے، فرماتے ہیں کہ پروردگار ہر آدمی کے لیے 2 مکان تیار کر کے رکھا ہوا ہے خدا۔ توجہ کہ انسان اپنی زندگی میں اگر ایک مکان بنانا چاہے تو کتنے مشکلات ہوتے ہیں، اور اللہ اتنا رحیم ہے کہ 2 مکان ہر آدمی کے لیے بنا کے رکھے ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ غور کیجیے گا، اگر وہ آدمی جنت میں چلا گیا تو وہ جو اس کے دوست عزیز و اقارب جائیں گے وہ اس مکان میں رہنے لگیں گے، اور اگر انسان جنت میں نہیں جا سکا تو جس طریقے سے دنیا میں انسان مکان چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے وارث اس مکان کے مالک ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر وہ جنت میں نہیں جا سکا اور جہنم میں چلا گیا تو اس جنت کے مکان کا مالک اس کے وارث قرار پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ سوچ نہیں رکھا ہے کہ آپ کو یا فلاں آدمی کو جہنم میں بھیج کے ہی رہے گا، یہ عمل آپ کا طے کرے گا۔ اللہ نے دونوں جگہ آپ کے لیے انتظام کر رکھا ہے، اب اپنے عمل کے ذریعے یا جہنم میں ٹھکانہ بنا لے یا جنت میں جگہ بنا لے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ کبھی ٹائم ملے تو اس حدیث پہ غور کیجئے گا، اللہ کتنا رحیم ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ دونوں جگہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ انسانوں کا انتظام کیے۔ اب انسان ہے کہ انسان غور نہیں کرتا۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں کہ اگر کوئی عمل صالح اور ایمان لے آئے تو جنت فردوس ملے گی۔ اب یہ جنت فردوس کیا ہے؟ ہم تو جنت اور جہنم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ تو جنت بہت طرح کے مقامات ہیں، جنت میں بہت سارے درجے ہیں، اور دیکھیے انسان جو دنیا میں عقل مند ہوتا ہے، حالانکہ بہت سارے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا اور آپ بھی دیکھتے ہیں، ایک گروہ جو ہے وہ عقل مندوں کا ہے، ان کی ہمیشہ کوشش بہتر کی ہوتی ہے۔ مکان خریدیں گے تو سب سے اچھا مکان ہونا چاہیے، توجہ کیجیے گا، کپڑا پہنیں گے اچھا کپڑا ہونا چاہیے، بچوں کی تعلیم کی بات آئے گی اچھے اسکول میں نام لکھائیں گے، اچھی تعلیم دیں گے، خود اپنے اوپر ہم محنت کریں گے تو اچھی تعلیم حاصل کریں گے، اچھا روزگار مل جائے۔ توجہ کیجیے گا، یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کو کھانا کھلانا ہو خود اپنے اچھے بارے میں سوچے، دوسرے کے لیے جیسا بھی کھلا دیا جائے، کسی کو کپڑا پہنانا ہو جتنا معمولی ہو اتنا زیادہ ثواب ملے گا، انسان یہ سوچتا ہے، لیکن اپنے بارے میں عقل مند انسان بہتر سوچتا ہے۔ لیکن اسی دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ارے زندگی گزارنے سے مطلب ہے، اسکول میں ہے کالج میں ہے، پاس ہو جائے اتنا نمبر آ جائے، تو اسے صاحبان عقل بہتر نہیں سمجھتے۔ اس لیے جو یہ سوچ کے چلے کہ اگر 100 میں 33 پاس ہے تو 33 نمبر آ جائے کافی ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 30 پہ 31 پہ 32 پہ آ کے رک جاتا ہے، اس لیے کہ پہلے سے ہی حوصلہ پست ہے۔ غور کیجئے گا، اس لیے اگر حوصلے پست ہوں تو انسان کم سوچتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں جنت کے بہت سارے درجات ہیں اور سب سے بلند درجہ جنت فردوس ہے۔ نبی نے فرمایا جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو جنت نہ مانگا کرو، جنت فردوس مانگا کرو، سب سے بلند درجہ مانگا کرو۔ اگر وہاں نہ جا سکے کم سے کم جنت میں تو رہ جاؤ گے۔ صلوات، حوصلہ بلند رکھو، نبی فرماتے ہیں اگر وہاں نہیں پہنچ سکے تو کم سے کم جنت کے نچلے ہی درجے پہ جنتی تو بن جاؤ گے۔ لیکن اگر سوچو گے کہ اللہ کم سے کم جنت میں ہی بھیج دے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کام کر جاؤ کیونکہ سب سے تمہاری خواہش، تمہاری تمنا چونکہ کمزور ہے تو تمہاری کوشش بھی کمزور ہوگی، لہذا جنت تک پہنچ ہی نہیں پاؤ گے۔ تو اسے جنت ملے گی جو ایمان اور عمل صالح کرے۔ یہ قرآن نے اس آیت میں ایک معمولی تعارف کرا دیا، لیکن سورہ مومنین میں اللہ نے بتایا جنات فردوس، جنت فردوس کسے ملے گی؟ بڑے سخت شرائط ہیں، توجہ کیجیے گا، اور انہی مجلسوں میں انسان
ان سخت شرائط کو سننے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سورہ مومنین کی آغاز ہی ایسے ہو رہا ہے کہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ اب بتائیے اللہ جسے کامیاب کہہ دے تو ہم آپ کتنا بھی اس کا پیر کھینچے، اسے تو کامیاب ہونا ہے۔ اس لیے کامیابی اللہ آخرت میں دے گا، وہاں کسی کی چلنے والی نہیں ہے۔ مومنین کامیاب ہوں گے، تو مومنین کون سے مومنین کامیاب ہوں گے؟ کہا جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، خوف خدا، اللہ کی معرفت کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں۔ توجہ کیجیے، ہم اپنی نمازوں پہ بھی غور کریں اور دیکھیں اگر اس طرح سے ہم پڑھتے ہیں تو دعا کریں ہمیشہ اس طرح پڑھتے رہیں، نہیں پڑھتے تو کوشش کریں۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، توجہ کیجیے گا، اور اپنے وعدے اور امانت کو پورا کرتے ہیں۔ حالانکہ آل محمد فرماتے ہیں کہ امانت سے مراد یہ عام امانت نہیں ہے، اس کو تو وفا کرنا ہی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سامان کوئی رکھ دے تو بخوبی اسے واپس کر دیجئے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ لیکن یہ اتنی آسان امانت نہیں کہ قرآن بار بار کہے کہ امانت کی حفاظت کیجئے۔ تو آل محمد فرماتے ہیں امانت سے مراد آل محمد کی ولایت و محبت ہے۔ اگر وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور پھر اللہ نماز کی دو بار یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ پہلے کہا نماز میں خشوع کرتے ہیں، اور آخر میں کہتا ہے کہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، نماز کی حفاظت کرتے ہیں تو ایسے لوگ وارث ہیں کس چیز کے؟ جنات فردوس کے۔ جنات الفردوس، جنت فردوس میں ایسے لوگ جائیں گے جو اتنے سارے عمل کریں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ کہنے کا مطلب یہ کامیاب زندگی یہ ہے کہ انسان دنیا میں تمام اپنی چیزوں کو انجام دیتا رہے حلال طریقے سے، لیکن دیندار بن کر رہے، جہاں اولاد کے حقوق ہیں وہ ادا کرے، خاتون ہے تو شوہر اور اولاد اور عزیز و اقارب کے حقوق ادا کرے، مرد ہے تو اپنی زوجہ، اپنے بچوں، اپنے عزیز و اقارب مومنین کے حقوق ادا کرے، اور دین کا پابند بنا رہے۔ اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے، اور یقین جانیے در آل محمد پہ بیٹھنے والوں کا ہی ایمان توحید پہ ہو، رسالت پہ ہو، یا مولا کائنات کی ولایت و امامت پہ ہو، کسی کا بھی ایمان اس اعتبار سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اور یہیں سے تمام وہ اعتراضات جو توحید و رسالت پہ ہوتے ہیں اس کا بخوبی جواب ملتا۔ توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ اللہ نے ایک جگہ یہ بتایا، اس لیے کہ ہم عام انسانوں سے پوچھیں گے تو انسان اپنے اعتبار سے کہتا ہے کہ کامیاب کون ہے، لیکن اللہ یہ کہتا ہے وہ انسان کامیاب ہے کہ جس کے پاس ایمان اور علم ہو۔ اور یہ ایک بہترین معیار قرآن کا ہے۔ اللہ نے جسے بھی عزت دی، عہدہ دیا، اس کے پاس علم تھا اور ایمان۔ دولت کی کوئی شرط نہیں رکھی، غربت کی کوئی شرط نہیں کی کہ کوئی غربت میں ہوگا تو مومن ہوگا، یا کوئی دولت میں ہوگا تو مومن ہوگا۔ توجہ کیجیے گا، ایسی کوئی شرط نہیں، لیکن علم اور ایمان کی شرط ہے۔ یہی وجہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ جناب آدم جو پہلے نبی ہیں اللہ نے انہیں علم دیا اور ایمان۔ آدم جو خلیفہ خدا بنے علم و ایمان کے بنیاد پہ۔ علم کی مثال وہی علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کا علم دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کے زمانے میں 912 سال زندہ رہے، اتنے سالوں میں آدم سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ جب تک آدم زندہ تھے یہ سنت، یہ قانون الہی ہے کہ رہبر، قائد، رہنما قوم کا وہی ہوگا کہ جو علم اور ایمان کے اعتبار سے سب سے بہتر ہو۔ پہلے مرحلے میں 1000 سال تقریباً جی ہے تو 1000 سے زیادہ ان کی اولاد تھی، لیکن ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، اس لیے انہیں عہدہ نبوت ملا۔ آدم کے بعد جناب شیش کو ملا عہدہ نبوت۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیش سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، نہ شیش سے بڑا کوئی مومن تھا۔ جناب نوح کا زمانہ آیا، آپ تاریخ ہسٹری پڑھ کر بتا دیجیے ہمیں کہ نوح سے بڑا کوئی عالم نوح کے زمانے میں ہو۔ مالدار مل جائیں گے لیکن نوح سے بڑا عالم نوح کے زمانے میں کوئی نہیں ملے گا۔ نوح کے بعد جناب سام، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں۔
یہاں تک کہ موقع جناب ابراہیم کا، یہ تاریخیں صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، جناب ابراہیم سے بڑا عالم ابراہیم کے زمانے میں نہیں۔ یہ سنت الہی بھی ہے، قانون الہی بھی ہے، اللہ کسی کو عہدہ دیتا ہے، عزت دیتا ہے تو مال و دولت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ علم اور ایمان کی بنیاد پہ دیتا ہے۔ مجھے افسوس آتا ہے غیرت امت مسلمہ پر، اس قانون پہ ذرا غور کیجئے گا۔ اسماعیل جب آئے تو اسماعیل سے بڑا عالم کوئی اس زمانے میں نہیں تھا، اس لیے اللہ نے وہ عہدے رسالت و نبوت عطا کیا۔ جب جناب یعقوب کا زمانہ آیا، جناب یعقوب سے بڑا کوئی عالم نہیں، یہاں تک کہ جناب یوسف قید خانے میں قیدی بن گئے۔ یوسف سے بڑے بڑے ایماندار تھے مصر میں، لیکن یوسف سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ اور قرآن کی آیت گواہ ہے کہ خواب میں بھی تعبیر بتائی اور پھر بادشاہ کو بھی وہ راستہ بتایا کہ کیسے قحط سے بچا جائے، تو بادشاہ نے ان کو پھر آزاد کر دیا۔ تو یوسف قید میں ہے، لیکن یوسف سے بڑا نہ کوئی عالم ہے نہ کوئی مومن ہے، لہٰذا اللہ نے ایمان اور علم کی بنیاد پہ یوسف کو رہنمائی کا عہدہ عطا کیا۔ توجہ کیجئے گا، موسیٰ آ گئے، موسیٰ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ عیسیٰ آ گئے، عیسیٰ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا اب دور کس کا آ رہا ہے، کوئی عام نبی نہیں ہے، فخر مرسلین ہے، فخر آدم ہے، اشرف المرسلین ہے۔ ارے جس کے نورانی پسینے سے نبی خلقت پا جائیں، جس کے اوپر انبیاء فخر کریں، وہ حبیب کبریا آ رہا ہے۔ آدم سے بڑا کوئی عالم آدم کے زمانے میں نہیں، نوح سے بڑا عالم نوح کے زمانے میں کوئی نہیں، ابراہیم سے بڑا عالم ابراہیم کے زمانے میں کوئی نہیں، ارے سلیمان سے بڑا کوئی عالم سلیمان کے زمانے میں نہیں۔ یقین جانیے اگر جن تخت بلقیس لے آتا تو قانون بدل جاتا، کہ اس کا مطلب یہ کہ جن انسانوں سے بڑا عالم ہے، لیکن ناصف ابن برقیہ اٹھے، جانشین سلیمان اٹھا اور اس نے پلک جھپکتے ہی تخت بلقیس لا کر بتا دیا کہ یہ شرف فضیلت انسان کو حاصل ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ سلیمان کے بعد آصف ابن برقیہ ان کے جانشین قرار پائیں۔ علم اور ایمان کی بنیاد پہ اب زمانہ آیا آخری نبی کا، اشرف المرسلین نبی۔ کون مسلمان ہمارے نبی کی عظمت سے آشنا نہیں ہے؟ کون ان کی عظمت کا انکار کر سکتا ہے؟ لیکن جب زمانہ حبیب کبریا کا آیا تو کچھ لوگ کہنے لگے وہ ان پڑھ تھے، انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو بتاؤ تاریخ اسلام سے محمد سے بڑا عالم محمد کے زمانے میں کون تھا؟ پھر کیسے کہتے ہو ان پڑھ تھا، کیسے کہتے ہو لکھنا نہیں آتا؟ قانون الہی ہے، اللہ عہدے نبوت دے گا ہی نہیں، اللہ عہدے ہدایت دے گا ہی نہیں جب تک کہ سب سے بڑا عالم نہ ہو۔ محمد سے بڑا عالم محمد کے زمانے میں کوئی نہیں تھا۔ ارے علی جیسا عالم بھی نبی کے سامنے خاموش رہا جب تک نبی زندہ رہے، سلونی کا دعویٰ نہیں کیا۔ توجہ کیجئے گا، نبی اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم، تو اب قانون الہی ہے کہ نبی کے بعد عہدہ ہدایت وہی سنبھالے گا جو نبی کے بعد امت میں سب سے بڑا عالم ہو۔ وہ تو نبی نے خود فرمایا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور علی نے خود منبر پہ آ کے کہا مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اب انسان عقل سے خود فیصلہ کرے، اسے اپنا رہنما مان لے جو خود یہ کہے کہ مجھ سے زیادہ مدینے کی عورتیں مسئلہ جانتی ہیں، یا وہ رہبر ہوگا جو خود کہے مجھ سے جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ ذرا غور کرے، ان صاحبان منبر نے آل محمد کی عداوت میں لوگوں کو اہل بیت سے دور کیا، دین سے دور کیا۔ یقین جانیے حسین ابن علی سے دور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دین سے دور کرنا، پیغمبر اسلام کی سنت و سیرت سے دور کرنا، اس لیے کہ جیسی سنت و سیرت حسن و حسین بتائیں گے کوئی نہیں بتا سکتا۔ صرف آل محمد کی دعوت میں
لوگوں کو صحیح تصویر اسلام سے دور رکھا گیا، اہل بیت سے دور کر کے، ورنہ کیسے کیسے مشکل سوالات ہوئے۔ ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اپنے شیشی میں بوتل میں اس نے کئی دن سے مٹی رکھا اور اس میں بدبو پیدا ہوئی، اور 1-2 دن کے اندر اس میں سے کیڑے پیدا ہونے لگے، اور بوتل بند کر کے آیا اور کہنے لگا کہ میں خالق ہوں ان کا، جیسے اللہ خالق ہے، چونکہ منکر خدا تھا۔ اور پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان، اور ایمان میں پہلی منزل توحید ہے۔ رسول کو بہت اچھا مانتے ہیں لیکن اللہ کو ہی نہیں مانتے، تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، کہا کہ میں خالق ہوں، میں کسی اللہ کو نہیں مانتا۔ آپ کہتے ہیں اللہ خالق ہے، تو دیکھیے میں نے ان کیڑوں کو پیدا کر دیا، لہذا دنیا میں کوئی خدا نہیں، میں اتنے چیزوں کا خالق ہوں، وہ کسی اور چیز کا خالق ہوگا۔ تو یہ کون کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ توحید پہ اس نے انکار کیا۔ اور ابھی کوئی ایسا کر جائے عام مسلمانوں کے بیچ میں تو جواب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب سمجھیں آل محمد کی ضرورت کیوں ہے۔ جیسے ہی آیا لوگ گھبرا گئے، اب کیا ہوگا، اب تو توحید خطرے میں ہے۔ جیسے کچھ لوگ آل محمد کی باتیں اگر کی جاتی ہیں کہ توحید خطرے میں، آپ توحید کو ذرا سمجھیے، توحید کو ذرا مضبوط کیجئے، اتنی آسانی سے توحید خطرے میں نہیں ہے۔ آپ کا ایمان ہی اتنا کمزور ہے کہ آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ لوگ تو گھبرا گئے لیکن معصوم امام نہیں گھبرایا۔ امام نے کہا اچھا تو ایک تو اللہ کو مانتا نہیں، دوسرے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہی زمانے کی مشکل ہے۔ ایک تو اچھا کرتے نہیں، کوئی اچھا کرنا چاہتا اسے بہکاتے ہیں۔ کہا کہ میں خالق ہوں اس لیے کہ میں نے ان کو پیدا کیا۔ دیکھیے بوتل بند ہے۔ امام نے فرمایا میرے 3 سوال کا جواب دے دے، تجھے خالق مان لوں گا۔ کا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتا اس میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں؟ توجہ کیجیے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتا دے اس میں کون کتنے دن زندہ رہے گا، کس کو کتنی حیات حاصل ہے، کون کتنے دن بعد مر جائے گا۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جو اس طرف چل رہے ہیں انہیں کہو کہ اس طرف چلنے لگے۔ تم حکم دو، تم خالق ہو، تم نے پیدا کیا ہے، تم خدا ہو، تم اشارہ کرو یہ اپنی حرکت بدل دیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو بنا ہوا ہوتا ہے، توجہ کیجیے گا، جو عہدے زبردستی حاصل کرتا ہے، اگر وارث اصل حقیقی انسان سامنے آ جائے تو چہرے سے خود بخود نقاب اتر جاتی ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ اب وہ خاموش رہا تو امام نے فرمایا میں اس خالق کا رہنما ہوں، لیکن اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ میں بتا سکتا ہوں اس میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں۔ میں جس کو چاہوں اشارہ کروں اپنی حرکت بدل لے۔ مجھے یہ بھی پتا ان میں کتنے دن کون زندہ رہے گا، کون مر جائے گا، اس کے بعد بھی میں اس کو خدا مانتا ہوں۔ صلوات پڑھ دے امام۔ لیکن تجھے کچھ حاصل نہیں ہے اور خود بھی گمراہ ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ تو یہ ایک اہم شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل ہو، اور ایمان کیسے حاصل ہوگا؟ علم کے ذریعے، معرفت کے ذریعے۔ ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو توحید و رسالت اور امامت کے بارے میں، اپنی نماز کے بارے میں، اپنے روزے کے بارے میں، اپنی عبادت کے بارے میں، دین کے بارے میں علم ہونا چاہیے، معرفت ہونی چاہیے، اپنے امام کے بارے میں معرفت ہونی چاہیے۔ توجہ کیجیے گا، نبی فرماتے ہیں کہ اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، اور جب یہ علم کے ذریعے معرفت ہو جائے گی تب دوسری منزل آئے گی عمل کی، کہ ہمارا عمل بھی ویسے ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ توجہ کیجیے گا، جیسا ایمان ہے ویسے ہی عمل ہونا چاہیے۔ ہم یوں ہی آل محمد کا قصیدہ نہیں پڑھتے، اس لیے کہ آل محمد نے صحیح ایمان اور صحیح عمل صالح کی دعوت دی۔ توجہ کیجیے گا، اور یقیناً جو ان کی سیرت پہ عمل کر جائے اس کی موت بھی نجات بخش ہے، اس کی زندگی بھی۔ اور انسان کی کامیابی کا راز، دیکھیے دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کسی کو عہدہ ملا،
وہ خود بھی سمجھ جاتا ہے، اس کے عزیز و اقربا سمجھ جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد 2-4 سال 5 سال کے بعد اگر وہ زوال پہ بھی آ جائے، وہ عہدہ چھن جائے، بزنس ہے ڈوب جائے، تو یہ ہو سکتا ہے کامیابی 2-4 سال میں ختم بھی ہو جائے۔ توجہ کیجیے گا، اسے کامیابی اللہ کی نگاہ میں نہیں کہتے، یہ دنیاوی کامیابی ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ کچھ سال کے لیے کامیاب دکھنے لگے، اس کے بعد سے دکھائی نہیں دیتے، ان کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ویسے ہی معاملہ دین کا ہے۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ جب تک جوانی کا عالم ہے، ابھی تلاش و کوشش میں ہے، بہت بڑے عابد ہیں، جہاں کوئی عہدہ ملا، اب یہ بھی بھول گئے کہ ہمارے محلے میں مسجد بھی ہے کہ نہیں، اب محرم میں بھول گئے کہ امام حسین کا ذکر کیا ہوتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اسے کامیابی نہیں کہتے، اور یہ بنیاد بھی کامیابی کے نہیں۔ قرآن و حدیث میں کامیابی کا معیار زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ توجہ کیجیے گا ذرا، کامیابی کا معیار زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ آپ تاریخ اسلام پڑھیے، بہت سارے لوگ نبی کے پاس، علی کے پاس، پنجتن پاک کے پاس آتے تھے، رہتے تھے، پھر بیچ سے ایسا غائب ہوئے کہ ان کا کچھ پتہ ہی نہیں، انہیں کامیاب نہیں کہا۔ بہت سارے یہودی ہو کے مر گئے، عیسائی ہو کے مر گئے، وہ کامیابی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ لینا کامیابی نہیں ہے، اسی کلمے کو سمجھ کر عمل کر کے اسی پہ دم توڑ دینا۔ توجہ کیجیے گا، یہ کامیابی ہے۔ میں اس کی 2 دلیل دے رہا ہوں۔ پہلی دلیل حدیث رسول، من مات علی حب آل محمد۔ تمام علماء اسلام نے اس حدیث کو معتبر کہا، فرماتے ہیں جو آل محمد کی محبت میں زندگی گزارے، نہیں، آل محمد کی محبت میں مر جائے، توجہ کیجیے گا، وہ کامیاب ہے۔ اور اسی بات کو زندہ کیا علی ابن ابی طالب نے، کہ بدر میں نہیں کہا کامیاب ہوں، احد میں نہیں کہا کامیاب ہوں، خیبر و خندق میں نہیں کہا کامیاب ہوں، جب ضربت لگی ہے اور عمر کا آخری مرحلہ آیا ہے تو علی نے اعلان کیا فزت ورب الکعبہ، زندگی کا آخری لمحہ اگر حکم خدا میں گزر جائے تو کامیابی ہے۔ اب اگر کوئی مومن دنیا میں بھی زندگی بھر اللہ کی عبادت، مولا کی اطاعت میں گزارے اور آخری لمحہ فرش عذاب پہ دم توڑ دے تو یہی کامیاب زندگی ہے۔ کامیابی یہی ہے کہ زندگی بھر مرحوما اللہ کی عبادت کرتی رہیں، اور زندگی سے ہی طے ہوتا ہے موت کیسی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ جوانی کے بعد دین سے دور ہو جاتے ہیں، بڑھاپا آیا دین سے بچھڑ گئے، لیکن کامیابی یہ ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک، اور یہ صرف دعا کرنے سے نہیں ہوتا، کوشش کرنے سے ہوتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ ہمیں پورا بھروسہ ہے آل محمد کی شفاعت پر، ہم امید لگائے بیٹھے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، اور یہ حدیث ہمارے اطمینان کے لیے ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ہمارے بزرگ علماء نے لکھا کہ کل قیامت میں آپ کوشش کیجئے اور دعا اور امید لگائے رہیے کل قیامت میں، اس لیے کہ سارے رشتے جو دنیاوی اعتبار سے اگر ہیں تو ختم ہو جائیں گے۔ سب سے عظیم رشتہ ایمان کا ہوتا ہے، اگر یہ ختم نہیں ہوتا تو پھر آسیہ زوجہ فرعون محشر میں بھی اسی کی بیوی رہتی۔ توجہ کیجیے گا، اور قرآن یہ نہیں کہتا کہ کل قیامت میں ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، اولاد ماں باپ سے بھاگیں گے۔ بھاگنے کا مطلب یہ کہ اپنے اعمال میں پریشان ہوں گے، کسی کو کوئی رشتہ نہیں سوچے گا۔ توجہ کیجیے گا، رشتہ ایمان کا باقی رہے گا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، لیکن ایسے پرآشوب ماحول میں اگر کسی نے دنیا میں
دین کا خیال رکھا، نبی آل نبی کی محبت و مودت کا خیال رکھے اور ان کی غلامی کا دم برتا رہا، تو کل قیامت میں جس چاہنے والے کے پلے عمل پہ کمی آئے گی، علی ابن ابی طالب اپنے اعمال میں سے اسے دیں گے۔ میں آپ سے روایت پیش کر رہا ہوں، اور اس طرح سے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے تو جو لوگ اتنا نہیں سوچتے، جو ہمیشہ دنیا کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، انہیں دین سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی اپنا عمل کیسے دے دے گا؟ تو آپ ذرا بتائیے، ایصال ثواب کے حوالے سے تو تقریباً اکثر مسلمان اس بات کو مانتے ہیں۔ تو آپ قرآن پڑھیے گا، قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، پہلے ثواب تو آپ کو ہوگا، لیکن اس کا ثواب جہاں کسی مرحوم کے نام سے آپ نے شروع کیا، آپ نے جو ثواب کمایا ہے ثواب اس تک پہنچ رہا ہے۔ کسی کی نماز رہ گئی، آپ نماز پڑھ دیجئے، ثواب مرحوم تک پہنچ رہا ہے۔ کوئی حج نہ کیا ہو، حج کر دیجئے، آپ بیٹا حج کر دے باپ کی طرف سے، ثواب پہنچ گیا۔ ہم اور آپ اگر کوئی کام کریں تو دوسرے تک اپنا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ تو علی ابن ابی طالب، جس کے لیے رسول فرماتے ہیں ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کا صرف ایک بار عبادت ثقلین پہ بھاری ہے۔ ہم اپنا ثواب ہدیہ کر دے تو سمجھ میں بات آ جاتی ہے، علی اپنا ثواب دینا چاہے تو تعجب کیوں ہے؟ صلوات۔ یقیناً آل محمد کی محبت، آل محمد کی محبت کے ساتھ پیروی، یہی کامیاب زندگی ہے، اور اسی کے ذریعے ہماری نجات ملے۔ ورنہ کسی مسلمان، کسی مومن، کسی انسان کے عمل میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے، اور کوئی ایسا سوچے گا تو مغرور ہو کر اور ایمان کمزور ہو جائے گا۔ کسی کے عمل میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے عمل کے ذریعے جنت خرید لے، بلکہ نبی کا ارشاد ہے کہ جب تک اللہ کا فضل و کرم نہ ہو کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہر وقت یہ رشتہ عبد و معبود ہمارا جڑا رہنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اللہ سے خیر کی توقع رکھنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ نام ہی والدین نے فردوسی رکھا، اور قرآن کہہ رہا ہے فردوس کا مالک ہوگا جس کا ایمان بہتر اور مضبوط ہو اور عمل صالح انجام۔ ہم سب کے لیے مقام عبرت ہے، ہم سب کے لیے وقت غنیمت ہے، ہم اپنے ایمان کو بہتر کریں، اپنے عمل کو، لوگوں سے ملنا جلنا، ہمارے تعلقات، ہمارے اندر اخلاق رسول کی جھلکیاں دکھنی چاہیے، آل محمد کے اخلاق کا نمونہ دیکھنا چاہیے۔ ہاں عزیزوں، ہم نے سنا لوگوں سے، یہ وہ مرحوما جو رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، غیروں سے جس کا اخلاق اتنا اچھا ہو، ایسی عظیم نعمت اگر اچانک گھر والوں سے چھین جائے، ذرا غور کیجیے گا، ماں جس عمر میں بھی وہ ماں ہوتی ہے، یہ ایسا پاکیزہ رشتہ ہے، ایسا بے مثال سائے رحمت ہے کہ بچے اولاد یقیناً اس طرح سے قدر نہیں کر پاتے والدین کی جو قدر کرنی چاہیے، لیکن اس کا احساس چھن جانے کے بعد ہوتا ہے۔ اللہ بچوں کو صبر عطا کرے۔ میں نہیں کہوں گا کہ جب ان کی یاد آئے تو رویا نہ کیجیے، یہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ جب بھی کوئی اہم موقع آئے گا، جب کوئی مصیبت آئے گی تب بھی ماں یاد آئے گی، اور جب کوئی خوشی آئے گی تب بھی ماں یاد آئے گی۔ ایک طرف ایک خاتون جیسے اولاد کے لیے ایک عظیم پاکیزہ اور محبت و شفقت کا رشتہ رکھتی ہے، ویسے ہی یہ خاتون اپنے شوہر کے لیے، شوہر اپنی زوجہ کے لیے اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ایسا پاکیزہ رشتہ ہے کہ انسان اسے بھول نہیں سکتا۔ لیکن میں ان کے صبر کے لیے بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں،
اس بات کا اطمینان ہے یقیناً کوئی نبی آل نبی کا چاہنے والا جاتا ہے تو روح معصومین آ جاتی ہے، لیکن کوئی شب عاشور حسین پہ روتا ہوا جا رہا ہو، یقیناً میرا دل یہ کہتا ہے سیدہ زہرا ضرور تشریف آئی، اور وہ حقیقی مجلس جو معصومین کے درمیان تھی، ان کی مجلس ان کا پرسہ قبول ہو گیا۔ اولاد کو مبارک ہو، کیسی موت ان کی ماں کو عطا۔ شبیر صاحب کو صبر کرنا چاہیے اس بات پر کہ جو ہم گنہگاروں کے درمیان فرش عذاب میں بیٹھی تھی، کون سا ایسا نوحہ، کون سا ایسا ان کا کام پسند آ گیا کہ معصومین نے شب عاشور، روز عاشور اپنی بارگاہ میں فرشتوں کی مجلس میں بلا دی، جہاں سب کے سب رونے والے، گریہ کرنے والے معصوم ہوں۔ ایسی سعادت انہیں مل گئی۔ یقیناً بیمار نہیں تھی، کسی اعتبار کی کوئی پریشانی نہیں تھی، حکم خدا ہوا اور فرش عزا پہ ماتم کرتے کرتے جس سے محبت کرتی تھی، جس کی کنیزی قدم بندی تھی، وہ اپنی شہزادی کے پاس چلی گئی۔ اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، گھبراہٹ تو وہاں ہوتی ہے، پریشانی تو وہاں ہوتی ہے جب انسان اولاد جوان ہو، اولاد موجود ہو، لیکن ماں کے لیے کچھ نہ کر پائے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ان کے قابل شبیر صاحب سے، ان کے اولاد سے بھی یہ سوال ہے، یقیناً ان کی یاد آئے تو آنسو بہا لیجیے گا، لیکن ذرا اتنا یاد رکھیے گا کہ مجھے ذرا یہ بتائیے کبھی ایسا تو نہیں ہوا وہ بیمار ہو انہیں دوا نہ مل پایا ہو، وہ بھوکی ہو انہیں کھانا نہ مل پایا ہو، کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ کے سامنے کبھی کسی نے ان پہ گستاخی کی ہو؟ ارے مجھے کوئی یہ بتائے کہ فردوسی بیگم جب دنیا سے جا رہی تھی تو عصا کا سہارا لے کے چلتی ہو، ان کے پسلیوں کی ہڈیاں توڑ دی گئی ہو۔ نہیں نہیں، ہر آدمی کہے گا ارے جس کی اولاد موجود ہو، ارے کس میں ہمت ہے کہ اس کے ماں کی طرف ارے نگاہ بھی اٹھا کے دیکھ لے، اللہ رے دل پھٹ جاتا ہے۔ حسن و حسین کے سامنے شہزادی زہرا کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ اجرکم اللہ، کبھی ماں یاد آئے فاطمہ کو یاد کر کے رو لینا، ارے جن کی بارگاہ میں یہ کنیز گئی ہے، کیسے حسن نے صبر کیا ہوگا۔ ارے آپ کے ماں کی طرف کوئی نگاہ بھی اٹھا لے تو بچوں کو جلال آ جائے، ارے کس کی ہمت کہ ان کی طرف کوئی ہاتھ اٹھا دے۔ لیکن سچ ہے، تاریخیں پڑھیے، زہرا کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ فاطمہ زہرا جب سے دربار خلافت سے واپس آئی، کبھی سیدھا لیٹ نہ پائی، کبھی دونوں ہاتھوں سے قنوت میں دعا نہ پڑھ سکی۔ 18 سال کی عمر میں عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی، لیکن بچوں کو احساس نہ ہونے دیا کہ میری پسلیاں ٹوٹی ہے۔ ہاں عزیزو، اللہ کوئی غم نہ دے، اللہ مرحوموں کو جوار فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرمائے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، لیکن کوئی فاطمہ جیسی ماں نہ ملے گی، حسن و حسین جیسے بچے نہیں ملیں گے۔ آخری دن ہے، فاطمہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، علی چلے گئے، واپس آئے تو کیا دیکھا، فاطمہ اپنے حجرے میں نہیں ہے۔ علی گھبرا گئے، جو صبح تک اٹھ نہیں پا رہی تھی آج اپنے بستر پہ دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ آواز دیا صحن خانہ میں، کیا دیکھا، بچوں کو نہلا کے تیار کر رہی ہے۔
مرحوما کے کوئی بچے اتنے چھوٹے نہیں ہیں، لیکن یتیمی کی کوئی عمر نہیں ہوتی، یہ سچ ہے، لیکن ذرا پوچھو، ذرا زینب و ام کلثوم کے دل سے پوچھو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ فاطمہ نے آخری دن اپنے ہاتھوں سے حسن و حسین کو تیار کیا۔ علی نے پوچھ لیا بنت رسول آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آج کیا طبیعت میں کچھ بہتری ہے؟ یہ آپ کیا کر رہی ہے؟ ہاں علی آج تو طبیعت بہتر معلوم ہوتی، علی میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی، بیٹھ جاؤ، علی میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ مولا کائنات سرانے بیٹھ گئے۔ فاطمہ ضرور بیان کیجیے، آج تک آپ نے کچھ نہیں کہا۔ کہ یا علی پہلے اتنا بتا دو، میں نے آج تک تم سے کوئی سوال نہیں کیا، مجھے پتا ہے امت نے تمہیں بہت پریشان کیا، میرے نبی نے مجھ سے منع کیا تھا علی سے کوئی سوال نہ کرنا، علی خود ہی بہت پریشان رہے گا، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں علی کہ آپ ہم سے راضی ہیں، آپ ہم سے ناراض تو نہیں ہے؟ علی نے فرمایا بنت رسول آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، آپ نے تو کبھی مجھ سے کوئی سوال تک نہیں کیا، میں آپ سے راضی ہوں۔ اس کے بعد کہتی ہے یا علی آپ سے کچھ وصیت کرنا چاہتی ہوں، علی میرا آج آخری دن ہے، یا علی بچوں کا خیال رکھیے گا، بالخصوص میرے حسین، یا علی کبھی نے غصے میں ڈانٹیے کبھی نہیں۔ عزیزو زہرا کو پتا تھا آج تک علی نے کبھی ڈانٹا، معصوم باپ ہے، لیکن ممتا ہے جو تڑپ رہی ہے۔ عزیزو وصیتیں کر کے علی پھر چلے گئے، اتنے میں وہ وقت آیا کہ اسما سے وصیت کر کے حجرے میں گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ زہرا میں مجلس ختم کر دیتا لیکن ایام میں عزا ہے، شب عاشور صبح عاشور، مرحومہ دنیا سے گئی ہے، بس ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، کیسی محبت ہوتی ہے اولاد کو اپنی ماں سے۔ آخری وقت آیا، حسن و حسین دونوں آ گئے، میں روایت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حسن و حسین دونوں پائتی کھڑے ہو گئے۔ اماں مریم کا انتقال ہوا، عیسیٰ نہیں تھے، لیکن عیسیٰ جب آئے ہیں عیسیٰ نے آواز دیا تو مریم مرنے کے بعد بھی اللہ نے حکم دیا، مریم نے آواز دیا عیسیٰ کو، اے اماں آپ مریم سے بلند ہے، ہم عیسیٰ سے بہتر ہے۔ اماں کیا محبت ختم ہو گئی؟ جب تک نہ بلاؤ گی حسین تیرے پاس نہ آئے گا۔ بندے کفن ٹوٹ گئے، اے میرے لال، یہ ماں کبھی تجھے نہ بھولے گی، یہ ماں تجھے کبھی نہ بھولے گی۔ یہ مدینہ ہے، یہاں چاہنے والے ہیں، عزیز و اقربا ہے، مصیبت کی گھڑی نہیں ہے، لیکن سن 61 ہجری ہے، عصر عاشور ہے، حسین کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان کا دن ہے۔ عزیزو نرغ آدم ہے حسین، علی اکبر کی قربانی پیش کر چکا، قاسم کے ٹکڑے جمع کر چکا، اصغر کو دفن کر چکا۔ عزیزو اب شمر کا خنجر ہے، حسین کا سر سجدے میں۔ اماں ارے تو نے وعدہ کیا تھا ہر مصیبت میں تیرے ساتھ رہوں گی، میر علی کہتے ہیں، ارے چلائی فاطمہ میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے لہر الکما میرا بچہ ہے بے گناہ، اے شمر بے حیا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے ذوالفقار ارے تو ہی بچا لے حسین کو، اے ذوالجناح تجھ سے ملوں گی حسین کو۔ روح زہرا فریاد کرتی رہ گئی،
شمر نے خنجر چلا دیا، حسین کا گلا سر تن سے جدا ہو گیا۔ واہ مصیبتہ واہ مظلومہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ گزارش ہے بات ہم رولہ پڑھ کر مجلس کا ثواب، قرأت القرآن مجید کا ثواب، مرحومہ سیدہ فردوسی بیگم ملت شیخ ذاکر حسین مرحوم۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ۔